اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Sir Ali Raza, your English grammar teacher is here. Today is 2nd of June. یہ جو میں روزانہ ڈیٹ لکھ کے دکھاتا ہوں نا اوپر، تو روزانہ آپ ڈیٹ لکھ کے جب مجھے ہوم ورک کرتے ہیں، اور یہ ہوم ورک آپ نے انگلش کے رجسٹرز پہ بھی کرنا ہے مارننگ سیشن میں، اور ایوننگ کے رجسٹرز پہ بھی کرنا ہے. یہ ٹینسز ڈبلنگ کرنی ہے. ڈبلنگ کا مطلب ہے دو بار، تاکہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں. اس سے پہلے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا ٹینسز میں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. دو ٹینسز ہم کر چکے ہیں. ٹوڈے آور ٹاپک از فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. فیوچر اپنے نام سے بتا رہا ہے مستقبل. انڈیفینٹ کہتے ہیں مطلق کو، ٹینس کہتے ہیں فعل، فعل کہتے ہیں زمانہ. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. قاعدہ: اگر کوئی کام زمانہ مستقبل یعنی آئندہ آنے والے زمانے کو ظاہر کرے یا آئندہ آنے والے زمانے میں کیا جائے تو اسے اردو میں فعل، مستقبل، مطلق اور انگریزی میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں. ایک بار پھر میرے ساتھ ساتھ بولیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آہستہ آہستہ سمجھ کے بولیں. اگر کوئی کام میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، پھر بتا دیتا ہوں. کام، ورب، ایکشن. ورب شوز ایکشن. اگر کوئی کام کیا ہوتا ہے؟ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، رونا، دھونا، سونا، جاگنا، کھیلنا، کودنا. سال کے شروع میں نے آپ کو 3 فارمز آف دا ورب یاد کروائی تھیں، تو یہ 3 فارمز آف دا ورب کا اب استعمال شروع ہو چکا ہے. اگر کوئی کام زمانہ مستقبل یعنی آئندہ آنے والے زمانے کو ظاہر کرے یا آئندہ آنے والے زمانے میں کیا جائے تو اسے اردو میں فعل، مستقبل، مطلق اور انگریزی میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں. نشانی جیسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تا، تے، تی. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی نشانی یاد کرو: یا، یہ، جی. تو فیوچر کی نشانی ہے گا، گے، گی. میں جاؤں گا، ہم جائیں گے، وہ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں، ذرا انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہے. ڈیفینیشن اب کس کی ڈیفینیشن ہے؟ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی. اٹ از یوزڈ ٹو ایکسپریس این ایکشن which has not yet occurred or happened yet and will occur or happen after some time in future. It is used to express. It is used. اس کو استعمال کیا جاتا ہے ظاہر کرنے کے لیے. کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ an action which has not yet occurred. جو کام ابھی ہوا نہیں ہے. اور happened ظاہر نہیں ہوا یا ابھی سر انجام نہیں دیا گیا اس کام کو. yet and will occur. اور یہ کام انجام پائے گا یا ہو جائے گا after some time in future. مستقبل میں یہ کام کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گا. تو فیوچر کیا ہے؟ جیسے آپ پلاننگ کرتے ہیں. اصل میں ٹینسز 2 ہی ہوتے ہیں، پریزنٹ اور پاسٹ. پریزنٹ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور پاسٹ جو کچھ آپ نے کیا. فیوچر ایک خواب ہے جو نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے. فیوچر کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، فیوچر کے بارے میں ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. منصوبہ بندی ہو سکتی ہے کہ میں اگلے سال کیڈٹ کالج کا ٹیسٹ دوں گا، اگلے سال کرونا وائرس سے ہماری جان شاید چھوٹ جائے، شاید نہ چھوٹے. تو فیوچر کیا ہے کہ مستقبل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے. تو یوز میں آپ کو دکھاتا ہوں. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں آپ نے کرنا کیا ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ہر پیج پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے. جیسے یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہے 2nd of June. اب یہ دوسرا کام ہے. ایک ہی ویڈیو کے اندر آسان سا ٹینس ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جیسے پریزنٹ میں آپ نے سمپل بھی کیا تھا، نیگیٹو بھی کیا تھا اور انٹروگیٹو بھی کیا تھا. تو ہر ٹینس میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی: سادہ جملے، نفی کے جملے اور سوالیہ جملے. ہر ٹینس میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی. تو سمپل میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. In future indefinite tense we use will or shall. We use will or shall and we use the first forms of the verb.
فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں جملوں کی انگریزی بناتے وقت will یا shall کا استعمال کیا جاتا ہے اور will یا shall کے بعد فعل یعنی ورب کی پہلی حالت استعمال کی جاتی ہے. جیسے ایگزامپل میں دیکھیں, وہ لاہور جائیں گے, ابھی گئے نہیں ہیں, ان کا ارادہ ہے مستقبل میں, آئندہ آنے والے زمانے میں وہ لاہور جائیں گے. They will go to لاہور. لاہور پراپر ناؤن ہے, اس لیے لاہور کا ایل کیپیٹل ہے. will مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے اور will یا shall کے بعد فعل یعنی ورب کی, یہ دیکھ لیں, go پہلی حالت ہے, eat فرسٹ فارم ہے. میں کھانا کھاؤں گا کا مطلب ہے ابھی کھانا کھایا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد آئندہ آنے والے زمانے میں. I shall eat the food. اب آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے سیکھا in future indefinite tense we use will or shall and we use the first form of the verb. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سر علی will یا shall فیوچر میں ہم استعمال کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے والے پروناؤنس کے بعد will کا استعمال کیا جائے گا اور کون سے والے پروناؤنس کے بعد shall کا استعمال کیا جائے گا؟ تو بڑا آسان طریقہ ہے, یاد رکھ لیں, I اور we کے بعد shall آئے گا. میں جاؤں گا I shall go. ہم جائیں گے we shall go. میں کھیلوں گا I shall play. ہم کھیلیں گے we shall play. Rest of the pronouns for the rest کہتے ہیں باقی سارے جو pronouns ہمارے پاس بچ جاتے ہیں, جیسے he, she, it, you, they, singular nouns, plural nouns and names. ان تمام کے بعد will آئے گا. کیسے دیکھیں, میرے ساتھ بولیں, go کے ساتھ بولیں گے, جانا, go جانا, وہ جائے گا. he will go, she will go. کتے کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہے, اگر کتا جا رہا ہے تو it will go. گھوڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں it will go animals کے لیے. you will go, they will go, the boys will go, Ali will go, Shabnam will go. Got it? نیگیٹو کو دیکھیں گی. نیگیٹو کا مطلب ہے نفی. اب نفی میں کیا کریں گے؟ in future indefinite negative we use not between will or shall and the first form of the verb. کیا سیکھا؟ یہ دیکھیں, will یا shall اور فرسٹ فارمز کے درمیان not آئے گا. تو کیسے انگلش میں بولا؟ in future indefinite tense we use not between will, between کہتے ہیں درمیان میں, فرسٹ فارم اور will یا shall کے درمیان not آیا. تو کیا سیکھا؟ in future indefinite negative we use not between will or shall and the first forms of the verb. Got it? نفی کے جملوں میں غور سے دیکھیں, ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. ان کی یعنی وہ بہت سارے ہیں, ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. we shall not help them. تم جھوٹ نہیں بولو گے. you will not tell a lie. Number 3 comes interrogative. Interrogative کہتے ہیں سوالیہ, یعنی سوالیہ فکروں میں کیا کرنا ہے. in future indefinite interrogative we use will or shall in the beginning of the sentences. In future indefinite interrogative we use will or shall in the beginning of the sentences, and after the pronouns we use the first form of the verb. کیا سیکھا؟ future indefinite interrogative یعنی سوالیہ جملے بناتے وقت آپ کیا کریں گے؟ سوالیہ جملے بناتے وقت will یا shall کو جملوں کے شروع میں لے آئیں گے اور pronouns کے بعد first form آئے گی. order of the word, یہ ایک ترتیب ہے, order of the words ہے. تو کیا سیکھا؟ فیوچر انڈیفینٹ انٹروگیٹو میں جملوں کی انگریزی بناتے وقت will یا shall کو جملوں کے شروع میں استعمال کریں گے اور will یا shall کے بعد pronouns آئیں گے اور pronouns کے بعد first form آئے گی. ٹھیک ہے, اب ایگزامپلس دیکھیں. کیا تم ہمیں معاف کرو گے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان ضرور آئے گا. کیا تم ہمیں معاف کرو گے؟ will you forgive us? will you forgive us? کیا میں اگلے سال امتحان دوں گا؟ سوال پوچھا جا رہا ہے تو سوالیہ نشان. shall I take the examination next year? یہ the examination اس لیے بولا کہ examination ای سے شروع ہو رہا ہے اور جو words vowels کے ساتھ سٹارٹ ہو رہے ہوں جیسے examination ای سے یہ word, یہ لفظ examination ای سے شروع ہو رہا ہے
تو جو ورڈز واولس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے دا نہیں بولتے، دی بولتے ہیں. ان دی ایوننگ، شام کو بولتے ہیں ان دی ایوننگ. دی یونیورسٹی، دی ایگزامینیشن. اور جو واولس نہیں ہوتے اس کو دا کے ساتھ بولتے ہیں. وہ وہاں کیا کرے گی، وہ وہاں کیا کرے گی. واٹ ول شی ڈو دیر، وہ وہاں کیا کرے گی. واٹ ول شی ڈو دیر. تو آج آپ نے سیکھا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اکثر بچے گرامر کے سپیلنگ بھی غلط لکھتے ہیں. گرامر کے سپیلنگ جنہوں نے غلط لکھے ہیں اپنے اپنے رجسٹرز پہ ٹھیک کر لو. اور ہر پیج پہ مجھے ڈیٹ چاہیے. جب بھی کام کریں جتنے بھی پیجز یوز ہوتے ہیں سب پیجز پہ ڈیٹ آئے گی. آج کیا سیکھا؟ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں جملوں کی انگریزی بناتے وقت ول یا شیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور ول یا شیل کے بعد فرسٹ فارم آتی ہے. کبھی کبھی یہ فارمولا الٹ بھی جاتا ہے، ول کی جگہ شیل اور شیل کی جگہ ول. کیسے؟ اب دیکھیں، وہ لاہور جائیں گے، وہ لاہور جائیں گے. they will go to لاہور. اسی فکرے میں اگر بات زور دے کے کی جائے، وہ لاہور ضرور جائیں گے. اب ہر حال میں جائیں گے، وہ لاہور ضرور جائیں گے. جب زور دے کے بات کی جائے گی تو پھر یہاں پہ ول کی جگہ شیل آ جائے گا. they shall go to لاہور، they shall go to لاہور. جب زور دے کے بات کی جائے گی. میں کھانا کھاؤں گا، ارادہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو میرا ارادہ چینج ہو، میں کھانا نہ کھاؤں. میں کھانا کھاؤں گا، I shall eat the food. لیکن اسی جملے کو زور دے کے بولیں گے، میں کھانا ضرور کھاؤں گا، میں کھانا ضرور کھاؤں گا. تو پھر یہاں پہ شیل کی جگہ will آ جائے گا. I will eat the food. تو کبھی کبھی فارمولا چینج ہو جاتا ہے، لیکن عام حالات میں فیوچر ٹینس میں will یا شیل کا استعمال کیا جاتا ہے. آج آپ نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اس طریقے سے ہیڈنگ دینی ہے. ڈیفینیشنز اردو کی لکھنے کے بعد، انگلش کی لکھنے کے بعد یوز، جیسے میں نے یہاں پہ پورا یوز لکھا ہوا ہے، یوز نمبر 1 2 3. اسی طریقے سے آپ یوز نمبر 1 2 3 یہ پوری سٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد پھر آپ اس طریقے سے یہ ایکسرسائز شروع کریں گے. اور اس ایکسرسائز کے اندر آپ کو جتنے بھی سینٹنسز ہیں یہاں تک آخری سینٹنس ہے تم کل کیا خریدو گے، یہ پوری ایکسرسائز دس از یور ہوم ورک. اور یہ سارا کام جس طریقے سے اس رجسٹر کے اندر کیا ہوا ہے آپ نے اپنے رجسٹرز کے اندر اس طریقے سے کام کرنا ہے، مارننگ رجسٹرز میں بھی اور ایوننگ رجسٹرز پہ بھی. تھینک یو سو ویری مچ. فوٹوگرافس میں آپ کو ایکسرسائز کے بھیج دیتا ہوں.